وأباح الحرم وخرب الكعبة. میں نے خلافت کی مٹھاس کبھی نہیں چکھی، اس لیے میں اس کی کڑواہٹ بھی نہیں چکھنا چاہتا۔ وإن جدي معاوية نازع الأمر أهله بمن هو أحق به من علي بن أبي طالب. ہمارے لیے سب سے مشکل بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا والد کیسے مرا، کہ جب اہل شام نے کعبے کو آگ لگائی اور منجنیق سے نشانہ بنایا تو کعبے کی بنیاد کمزور ہو گئی۔ والله لئن دخل الكعبة لنحرقنه عليه. اس نے مکے کا محاصرہ کیا، کعبے پر منجنیق چلائی اور اسے آگ لگ گئی۔ ونازع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس کے نزدیک کعبے کی کوئی عزت اور حرمت تھی ہی نہیں۔ یزید تو بہت اچھا انسان تھا، امیر المومنین یزید، خلیفۃ المسلمین یزید۔ یزید کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کعبے پر حملہ کرنا تھا۔ اس کے بارے میں بہت سی تاریخی گواہیاں موجود ہیں۔ الصواعق المحرقہ، النجوم الظاہرہ، مورد اللطافہ فی من ولی السلطنت والخلافہ، اور اس جیسی دوسری کتابوں میں یہ آیا ہے کہ لوگ جب اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو خلافت کے مسند پر بٹھانا چاہتے تھے تو اس نے کہا ان هذه الخلافة حبل الله، خلافت حبل الله ہے. وإن جدي معاوية نازع الأمر أهله بمن هو أحق به من علي بن أبي طالب. یہ خلافت اللہ کی رسی ہے۔ میرا دادا معاویہ ابن ابی سفیان خلافت کے معاملے میں الجھ پڑا، جبکہ اس خلافت کا اصل حقدار علی ابن ابی طالب تھا۔ تم لوگ خود جانتے ہو کہ اس نے کیا کیا کیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ فصار في قبره رهينا بذنوبه. اب قبر میں وہ اپنے گناہوں کا سامنا کر رہا ہے۔ قلد ابی الامر. پھر میرا والد خلافت کے مسند پر آیا، لیکن وہ بھی اس کے لائق نہیں تھا۔ ونازع ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے نبی کی بیٹی کے بیٹے سے جنگ کی فقصف عمره، اور اس کی عمر آدھی ہو گئی، وانبتر عقبه، اور اس کی نسل میں سے صرف میں بچ گیا ہوں، وصار فی قبره رهینا بذنوبه. اور اب وہ بھی قبر میں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے معاویہ ابن یزید رو پڑا اور کہا ان من اعظم العلوم امور علینا علمنا بسوء مسرعه و بئیس منقلبه. ہمارے لیے سب سے مشکل بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا والد کیسے مرا، کتنی بری موت مرا اور کس بری جگہ پر گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں یزید کی موت نہایت ہی ذلت والی اور بری موت تھی۔ وقد قتل اطرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے والد نے خاندان پیغمبر کو قتل کیا واباح الحرم وخرب الكعبة. اور مدینے پر بھی چڑھائی کر دی، یہاں تک کہ اس نے 3 دن تک اپنے سپاہیوں کو کھلی آزادی دے دی تھی تاکہ وہ جو چاہیں کریں، وخرب الكعبة، اور اس نے کعبے کو بھی نقصان پہنچایا۔ ولم اذق حلاوة الخلافة فلا اتقلد مرارتها. میں نے خلافت کی مٹھاس کبھی نہیں چکھی، اس لیے میں اس کی کڑواہٹ بھی نہیں چکھنا چاہتا۔ نہ اس کی مٹھاس مجھے چاہیے، نہ اس کی تلخی۔ اب اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے والد نے یہ سب جرائم کیے، لیکن آج کچھ لوگ 1300 سال گزرنے کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، یزید تو بہت اچھا انسان تھا، امیر المومنین یزید، خلیفۃ المسلمین یزید۔ عجب ہے ایسے لوگوں پر۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 203 میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر کعبہ میں پناہ لیے بیٹھے ہوئے تھے تو یزید کا نمائندہ وہاں آیا اور اس نے عبداللہ ابن زبیر سے کہا ہم کعبے کو تمہارے سر پر گرا دیں گے۔ واللہ لئن دخل الكعبة لنحرقنه علیہ واللہ لنقاتلنه فی جوف الكعبة. چاہے تم کعبے کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اسی طرح ایک اور بات لکھی گئی ہے کہ خود یزید نے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ امام حسین کو قتل کر دیں، ولو متعلقا باستار الكعبة، چاہے وہ کعبے کے غلاف سے لپٹے ہوئے ہی کیوں نہ ہو، انہیں قتل کر دیں۔ یہ تھی یزید کی نظر کعبے کے بارے میں۔
اس کے نزدیک کعبے کی کوئی عزت اور حرمت تھی ہی نہیں۔ جناب ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 47 میں کہتے ہیں میگه فلما کان یوم السبت ثالث ربیع الاول نصب المجانیق علی الکعبہ 3 ربیع الاول سن 64 ہجری کو کعبے کے اطراف میں منجنیقیں نصب کی گئیں، آگ پھینکی گئی اور کعبے کی دیوار جل اٹھی۔ یہ ابن کثیر کی عبارت ہے جو اس نے یزید کی خلافت کے بارے میں لکھی ہے۔ جاحظ اپنے 11ویں رسالے کے صفحہ نمبر 358 میں یزید کے بڑے گناہوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن میں امام حسین علیہ السلام کا قتل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور نواسیوں کو قید کرنا، امام حسین علیہ السلام کے مبارک چہرے اور دانتوں پر چھڑی مارنا، اہل مدینہ کو ڈرانا اور کعبے کو نقصان پہنچانا شامل ہے۔ اسی طرح معجم البلدان میں آیا ہے کعبے کو منجنیق سے نشانہ بنانا یزید کے زمانے کا سب سے برا اور قبیح عمل تھا۔ جناب ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ابن زبیر نے معاویہ کی موت کے بعد بیعت نہیں کی اور اسی طرح رہا، یہاں تک کہ یزید نے مسلم ابن عقبہ کو حکم دیا کہ اہل مدینہ سے جنگ کرے۔ واقع حرہ پیش آیا، پھر لشکر کو مکے بھیجا گیا۔ مسلم ابن عقبہ راستے میں مر گیا اور حسین ابن نمیر اس لشکر کا سپہ سالار بنا۔ اس نے مکے کا محاصرہ کیا، کعبے پر منجنیق چلائی اور اسے آگ لگ گئی۔ اتنے میں یزید کے موت کی خبر آ گئی۔ فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 354 میں تاریخ مکہ سے نقل کرتا ہے کہ جب اہل شام نے کعبے کو آگ لگائی اور منجنیق سے نشانہ بنایا تو کعبے کی بنیاد کمزور ہو گئی۔ دیگر کتابوں میں بھی یہ بات آئی ہے، جیسے کہ فلک النجات صفحہ نمبر 82 میں علماء احناف سے نقل ہے کہ کعبے پر منجنیق چلانا یزید کے کاموں میں سے ایک تھا۔ ناظرین کے لیے شاید یہ بات جاننا ضروری ہو کہ اس آگ لگنے سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی نشانیاں کعبے کے اندر موجود تھیں۔ یہ سب اشیاء اور چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے باقی تھیں۔ ان میں کچھ ایسی نشانیاں اور ایسی تحریریں بھی موجود تھیں جن میں بہت سے راز کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن جب یہ حملہ ہوا تو سب جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ بھی بنی امیہ کے بہت بڑے گناہوں میں سے ایک تھا کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی وہ نشانیاں جلا کر راکھ کر دیں جو کعبے میں موجود تھیں۔